بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آتش-گل میں ہم کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس میں حکایتیں بھی شامل ہیں، بغاوتیں بھی شامل ہیں، سیاسی سازشیں بھی شامل ہیں اور رجیم چینج بھی شامل ہے۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ جب وقت کی صبا کروٹ بدلتی ہے تو بہت ساری سازشیں افشا ہو جاتی ہیں، اور یہی صورتحال سامنے آئی ہے جب نئے پاکستانی چیف آف سٹاف یعنی سپاہ سالار کی نامزدگی کا فیصلہ ہونا ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ ساری چیزیں جس حوالے سے اس حکومت کو سامنے لایا گیا تھا بڑی مضبوطی سے چل رہی تھیں، باوجود اس کے کہ بہت زبردست قسم کی آزادی مارچ کی تحریک جناب سابق وزیر اعظم محترم عمران خان کی طرف سے بھی جائے تھی، اور اسی دوران ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو شاید موجودہ رجیم یہ تصور کر رہی تھی کہ آئندہ اقتدار میں آنے سے جناب عمران خان کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس حوالے سے اچانک ٹویٹر پہ جناب محترمہ غریدہ فاروقی کا ایک ٹویٹ سامنے آیا۔ غریدہ فاروقی کے بارے میں جو سوشل میڈیا کے بہت سارے اسپیکر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے بہت ہی کلوز تعلق ہے۔ کچھ نے انہیں ان کی مسز بھی قرار دینے کا کہا ہے، لیکن اس میں کوئی وثوق سے یہ بات نہیں کی جا سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروپیگنڈے میں ہو، لیکن اس امر کی تو حقیقت ہے کہ وہ جناب شہباز شریف سے بہت کلوز ہیں۔ اور اسی حوالے سے چند دن قبل اچانک ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، کیونکہ اس سے پہلے ایسی کوئی خبر سامنے نہیں تھی۔ تو اس ٹویٹ میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس سے بہت سی کہانیاں آشکار ہوتی ہیں۔ یہ ان کا ٹویٹ تھا غریدہ فاروقی کا۔ اس میں انہوں نے فرمایا، خبر آ رہی ہے کہ شہباز شریف کو پی ایم ہاؤس میں زد و کوب کیا گیا ہے۔ کیا یہ کسی جرنیل کا ملک ہے؟ ایک بوڑھے شخص کو زد و کوب کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟
آرمی چیف جو بھی لگانا ہے، لیکن اس کے لیے وزیر اعظم کو بے غیرت کرنے کا اختیار کس آئین میں ہے؟ جواب چاہیے مجھے۔ تو یہ ٹویٹ آیا تو اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ جناب وزیر اعظم کو تھپڑ مارنے کا تذکرہ بھی آتا رہا۔ یہ تذکرہ بھی آیا کہ 2 ہیلی کاپٹرز میں کچھ لوگ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، جہاں کرونا کے حوالے سے جناب شہباز شریف نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اور وہاں پر یہ وثوق سے تو خود جناب شہباز شریف ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ گفتگو کے دوران جب نئے آرمی چیف وغیرہ کی گفتگو ہوئی تو جناب شہباز شریف نے اس پہ کوئی واضح بات نہیں کی، جس کے نتیجے میں ان کو موجود وہاں کسی شخصیت نے ان کو ایک تھپڑ رسید کیا، اور اس کے بعد صورتحال بدلتی چلی گئی۔ دیکھنا یہ ہے، اسی حوالے سے چونکہ یہ ٹویٹ چونکہ غریدہ فاروقی کی طرف سے آیا، اس لیے اس پر بے شمار ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہانی سامنے آئی کہ جناب شہباز شریف، جناب نواز شریف جو لندن میں پناہ گزین ہیں، اور اب وہ چونکہ انہیں سفارتی پاسپورٹ مل گیا ہے، وہ اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اب یہ امریکہ جانے کے لیے پل تول رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب کہ مسلم لیگ نون کے لندن میں ایک سابق ترجمان جناب تسنیم حیدر نے خاص طور پہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان کو اور ایک اہم جرنلسٹ جناب شریف کو کینیا میں قتل کرنے میں نواز شریف کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد سے صورتحال اور بہت زیادہ گھمبیر ہو گئی ہے۔ شنید یہ بھی ہے کہ تسنیم حیدر جو ہیں انہوں نے بیان بھی دے دیا ہے جے آئی ٹی کے سامنے آ کر، اور صورتحال جو ہے وہ اب جو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ امریکہ یاترا کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ اس سے قبل یہ پی ڈی اے جو تمام اتحاد ہے 12-13 جماعتوں کا، یہ اس سے قبل جناب عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کو لانے والا کون ہے۔ وہ تو یعنی اس کے تو 2 پس منظر ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، اور اس کو سیاسی سازش اس حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ اگر ایک قانونی کام کو بھی غیر قانونی طریقے سے کیا جائے تو وہ بھی سازش کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس میں چاہوں گا کہ دی امریکن ہیریٹیج ڈکشنری آف انگلش لینگویج میں جو ترجمہ اس کا دیا گیا ہے وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ کنسپریسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں a combining or acting together as if by evil design, a conspiracy of natural forces, an agreement between 2 or more persons
to commit a crime or to accomplish a legal purpose through illegal action. تو یہ چیز جو ہے جب آپ ہارس ٹریڈنگ کر کے آتے ہیں اور ایک حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے آپ غیر قانونی ذرائع استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی سازش کے زمرے میں آتا ہے. تو جہاں تک آپ کو سپورٹ ملی، کیونکہ طاقتور حلقوں کی سپورٹ کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، تو آپ اب حکومت میں اگر آ گئے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ. اب اگر طاقتور حلقے جس کسی کو بھی چیف آف سٹاف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے طور پہ لانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو یہ حق ہے. جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ کہا جا رہا تھا کہ اسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے. رجیم چینج کے حوالے سے اس میں جو سائفر میسج آیا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کو تبدیل کریں ورنہ امریکہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے. تو یہ چونکہ جب وہاں پر صدر بائیڈن کے آفس کے ترجمانوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رجیم چینج میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا حصہ ہے، تو وہ تردید کرتے ہیں. یہ تردیدیں جو ہیں یہ ہمیشہ چلتی رہی ہیں، لیکن جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور جب تمام حقائق جو ہیں وہ سیکریٹی کے جال سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ گلوبل پاور کی طرف سے ہی کیا جا رہا ہے. تو میں اس میں پہلے آپ کو رجیم چینج کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ اس میں کہا گیا ہے although the policy of regime change is often associated with the US-led invasion of Afghanistan 2001 and Iraq 2003. The practice has a long historical precedent. History suggests that covert regime change is a common instrument of statecraft for great powers. اسی طرح ایک اور امریکہ میں شائع ہونے والی بک اوور تھرو امریکہ سینچری آف رجیم چینج فرام ہوائی ٹو عراق، یہ اسٹیفن کنزر نے لکھی ہوئی ہے. اس میں وہ ان مفادات کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے تحت سپر پاور یا گلوبل پاور رجیم چینج کے حوالے سے سامراجیت کا مظاہرہ کرتی ہیں. تو ان مفادات کے حوالے سے اگر افغانستان عراق میں فوج کشی کے پس منظر کو دیکھا جائے تو وہ اس کتاب میں بڑا وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں Why does a strong nation strike against a weaker one? Usually because it seeks to impose its ideology, increase its power, or gain control of valuable resources. Shifting combination of these three factors motivated the United States as it extended its global reach over the past century and more. The book examines the most direct form of American intervention, the overthrow of foreign governments. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں امریکہ کے ان تین مفادات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں میں تھوڑا سا جناب عرفان صدیقی جو میاں نواز شریف کے تھنک ٹینک بھی ہیں
جو اب میاں نواز شریف برطانیہ چھوڑ کے غالباً امریکہ جانا چاہتے ہیں، انہوں نے جو کچھ امریکہ کے بارے میں لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ افغانستان اور عراق میں تابعدار حکومتیں قائم کرنے کے بعد امریکہ پوری طرح بے لباس ہو کر دنیا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نہ کوئی تہذیبی قرینہ، نہ اخلاقیات کا سلیقہ، نہ احترام آدمیت کا ہنر، نہ جنگی قوانین کا احترام، نہ کوئی جمہوری رویہ، نہ حقوق انسانی کا بھرم، نہ جنیوا کنونشن، نہ عالمی عدالت۔ امریکہ نے ظلم و سخاوت کی ایسی داستان رقم کی کہ زمین و آسمان لرز گئے، دنیا چیختی رہی، عالمی برادری دعائی دیتی رہی، پریس چلاتا رہا، لیکن امریکی صدر نے کسی پر توجہ نہ کی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو گلوبل پاورز اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سوچنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے رجیم چینج کے حوالے سے۔ یہ اس سے قبل جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ہٹایا گیا، جس میں ہنری کسنجر نے آ کے ان کے ساتھ دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ اگر انہوں نے ایٹمی پروگرام بند نہ کیا تو ان کو دنیا میں مثال بنا دیں گے، اور بعد میں پھر انہیں طاقت سے محروم کر دیا گیا۔ تو آن لائن کٹ گئی میں کوثر نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا گناہ کیا تھا، جو ایک آزاد ملک کا، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں کے خلاف دفاعی طور پہ مضبوط بنایا ہے۔ تو یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کی یہ شرط بھی مان لی کہ کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز میں ان کو کام کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ غلام اسحاق خان اور اے جی این قاضی نے بغیر کسی رکاوٹ کے مطلوبہ فنڈز کی ہر وقت فراہمی کا یقین دلایا۔ چنانچہ جولائی 1976 میں کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کا قیام عمل میں آیا، اور ڈاکٹر خان نے یقین دلایا کہ صرف 7 سال بعد وہ پاکستان کو ایٹمی توانائی کے میدان میں عالمی طاقتوں کے مقابل لا کھڑا کریں گے۔ بھٹو صاحب کو ان پر پورا بھروسہ تھا، چنانچہ انہوں نے ہم سب کے مشورے پر ایٹمی توانائی کمیشن کے ادارے کو نمائشی گھوڑے کے طور پر کام کرنے دیا، لیکن جوہری توانائی کے میدان میں اصل کام ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس کی بنا پر اس سے قبل جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مثال بنایا گیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ کب تک پیسفل جمہوریتوں میں مداخلت کر کے وہاں پر عوامی سطح پر ایک خلیج جو ہے وہ قائم کرتا رہے گا۔ یہ بات ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنی چاہیے، کیونکہ سیاستدانوں نے تو سیاست پاکستان میں ہی کرنی ہے، اور ان کو کم از کم بیرونی مداخلت کو روکنے کے لیے مجموعی طور پہ ایک مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے۔ میں اس مختصر سی ٹاک کو جناب کوثر نیازی صاحب نے اپنی اس کتاب آن لائن کٹ گئی میں جو شعر لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے۔ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑیں آپس میں ہم
ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔